میں سے ایک ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ویسے ہی انسان کو مرے ہوئے سے گوشت کے کھانے سے گھن آتی ہے، لیکن اگر وہ گوشت اس کے حقیقی بھائی کا ہو اور وہ بھی مرا ہوا ہو، تو اگر اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھایا جائے تو یہ اتنی بری بات ہے، ہر ایک انسان کو اس سے نفرت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا اتنا جرم ہے گویا کہ مرے ہوئے کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھانا ہے۔ وَمَا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو، تم میں سے کسی کا بھی دل نہیں کرتا ہے وہ اپنے بھائی جو اس کا مرا ہوا ہے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور وہ اسلام ابھی تک ان کے دلوں کے اندر نہیں گیا ہے، تو کسی کی پشت کے پیچھے اس کی برائی نہ کیا کرو۔ جو انسان کسی دوسرے بھائی کی اس کی غیبانہ طور پر برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور اس کی کردار کشی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ذلیل اور خوار کرے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ کتنی بری حرکت ہے کہ انسان اس زبان سے لگائی بجھائی کر کے اپنے آپ کو تو خوش کر لیتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ یہ انسان بڑا مجلسی آدمی ہے، یہ بات بنانی جانتا ہے، یہ مجلس کے اصول و آداب کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح مجلس کو بنانے والا اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ صرف آخرت ہی خراب نہیں ہوتی، دنیا بھی خراب ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی مسلمان کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے اندر یہ خاص فرض پایا جاتا ہے، جہاں بیٹھتی ہیں وہاں لگائی بجھائی کرتی رہتی ہیں، کبھی کسی کو موضوع سخن بنا لیا، کبھی کسی کی کردار کشی شروع کر دی۔ تو آج ہم بھی، ہمارا بھی یہ کیا ہے، ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست کا موضوع شروع ہو جاتا ہے، ہم مفت میں حکمرانوں کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں، جے گویاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ان کے کردار کشی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی تعریف کی نا کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرے، اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو پھر بھی غیبت ہے؟ ایک برائی انسان کے اندر ہے، یہ حکمران ہے، ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ سیاستدان ہے، ان کے اندر 20 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا اگر کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اس کو آگے منتقل کریں، دوسروں سے شیئر کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت تو ہے یہی کہ میرے
کردار نشر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہے۔ غیبت ہے اسی بات کا نام کہ میرے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور مجھے کہنے کی بجائے اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی آپ مجلس میں اس کی کردار کشی کرتے ہیں، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر جو ہے اس کو بہتان کہتے ہیں۔ غیبت ہے اسی چیز کا نام، ایک کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، آپ علیحدگی میں چپکے سے خیرخواہی اگر چاہتے ہیں، اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں، آپ اس کو کہنے کی بجائے عام مدرس میں بیٹھ کر اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کی بیٹیوں کی، اس کی بہنوں کی اور اس کے دیگر افراد خانہ کی یہ کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نام غیبت ہے۔ اگر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، ہم پھر بھی دوسروں سے جا کر ان کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ بہتان غیبت سے بھی بڑھ کر جرم۔ چار چیزیں ایسی ہیں جہاں ایک محتاط طریقے کے مطابق اس کی اجازت دی گئی کہ آپ کسی کی برائی دوسرے سے کر سکتے ہیں، وہ چار مقام ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ مجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو میں اپنی زیادتی کو، اپنے ظلم و ستم کو حکمران کے پاس جا کر بیان کرتا ہوں، یا کسی پنچایت میں اپنے ظلم کو بیان کرتا ہوں کہ مجھ پر فلاں نے ظلم کیا ہے، فلاں نے زیادتی کی ہے، مجھے عدل اور انصاف دیا جائے اور میری دادرسی کی جائے۔ وہ اپنی ظلم کی داستان دوسروں کو بیان کرتا ہے۔ یہ اجازت ہے کہ اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ اس کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ علانیہ طور پر برائی کرنے کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی علانیہ کی جائے، مدرس میں کی جائے، الا من ظلم۔ ہاں، اگر کوئی مظلوم ہے وہ اپنی برائی، ظلم دوسروں سے بیان کر سکتا ہے۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، ان کو اپنے شوہر سے کچھ شکایات تھی، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا زیادتی کرتا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ مجھے اتنا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ اس کی آواز کی گنگناہٹ ہے، لیکن میں بات کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ میں اللہ پر قربان جاؤں، اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ عرش کے اوپر سے اس خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سنا اور اللہ نے یہ جواب دیا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، وتشتكي الى الله، اور اللہ سے اس کا شکوہ کر رہی تھی۔ یہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو داد رسی کے لیے، انصاف لینے کے لیے اگر کوئی حاکم کے پاس پنچایت میں اپنے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک بات۔ دوسری یہ ہے، ایک انسان
انسان علانیہ طور پر دوسروں کی عزت کو لوٹنے کے لیے، ان کے مال کو لوٹنے کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ آپ دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے ان سے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں انسان سے بچ کے رہنا، وہ آپ کے بارے میں غلط منصوبے بنا رہا ہے، آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے، آپ کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو کوئی ایسا انسان، متکبر اور ذلیل انسان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے اور اس کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ اس کو اپنے اندر چھپا کر نہ رکھیں، آپ بتائیں بھائی اسے بچ کر رہنا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آ کر آپ سے باتیں کی، آپ نے بڑے ہنس کر اسے باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسا نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے یا پیشانی پر شکن ڈالے، بڑے خلق عظیم کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اخلاق و کردار کا حامل بنایا تھا۔ جب وہ باتیں کر کے چلا گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے خاندان اور قبیلے کا بدترین انسان تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا آپ اس سے بڑے ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جب وہ چلا گیا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں یہ تبصرہ کر ڈالا ہے کہ یہ اپنے قبیلے اور خاندان کا بدترین انسان ہے۔ سیدہ عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں بدخلق نہیں، میرا اخلاق، میرا کردار مجھے مجبور کرتا ہے میں کسی انسان سے ترش روئی سے پیش نہ ہوں۔ خود قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی ہے، اے میرا حبیب وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت گیر ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے جانسار آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے گرویدہ ہے، آپ کے گرد گرد جمع ہے، کہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی میٹھی زبان اور آپ کا بہترین رویہ ہے، جس کی بنا پر یہ آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جس کی شان سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ معاشرے میں اس طرح کے ہیں، بظاہر ان کی عزت کی جاتی ہے لیکن حقیقت عزت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی شان سے، شیطنت سے بچنے کے لیے ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرض تھا کہ میں تمہیں آگاہ کروں کہ اس قسم کے انسان سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندہ بنت عتبہ وہ آتی ہیں اور اپنے خامد کے بارے میں شکایت کرتی ہیں۔ کیا شکایت کرتی ہیں؟ یا رسول اللہ میرا خامد نیک ہے، پارسا، لیکن اخراجات کے سلسلہ میں انتہائی کنجوس ہے، مجھے اتنا نہیں دیتا جس سے میرے گھر کے اخراجات پورے ہو سکے، جس سے میرے بچوں کا خرچہ چل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خامد کا جو ظلم تھا اس کو بیان کیا ہے۔ شاید ہمارے بھی پاس آتی اس طرح کے ہوں کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں لوگوں سے کے ساتھ بڑی خطا پیشانی سے ملتے ہیں، ہنس کر ملتے ہیں، جو ہی وہ اپنے گھر کی دہلیز کو عبور
گھر میں آتے ہیں تو اپنی آنکھیں سر پر رکھ لیتے ہیں، ماتھے پر سجا لیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بدکرداری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں خود اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو دکھاتے ہیں، تو گھر آ کر آپ کی پیشانی پر شکن کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، ہمارے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے، اپنی جوتی کو ٹانکا لگا لیتے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ تو اس ہندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا جو خامد ابو سفیان ہے نا ویسے بارسا ہے، نیک ہے، لیکن اخراجات کے سلسلہ میں وہ بخیل ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اتنا لے لوں جتنا میرے گھر کے بچوں کا گھر کے اخراجات پورے ہو سکے؟ اس کو بتائے بغیر اس کو میں پتہ نہ چلنے دوں، میرا اتنا حق ہے کہ میں اس کی دولت سے اتنے پیسے رکھ لوں، اس کو بتائے بغیر، جس سے میرے گھر کا سرکل چل سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خذی بالمعروف، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنا اس کو بتائے بغیر رکھ سکتی ہو جس سے گھر کا سرکل معروف طریقے کے مطابق چل سکے، جس سے گھر کا سرکل چل سکے۔ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت جو ہوتی ہے وہ ضرورت کے حد تک رہتی ہے۔ یہ جو اس کو اجازت دی گئی ہے وہ مشروط ہے، اتنا لے سکتی ہو جس سے تمہارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے کہ سوئی کے سراغ سے اگر ایک دھاگا اندر جا سکتا ہے تو تم اس اونٹ کو گزارنے کی کوشش کرو، اس سے جھرلے اڑاؤ، تللو میں خرچ کرو، یہ اجازت نہیں ہے۔ اتنا لے سکتی ہو جس سے گھر اور بچوں کے اخراجات پورے ہو سکے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا داد رسی کے لیے، اگر کسی کا شکوہ کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ عیب بیان کرنا جو نے مقصد کا اونچا ہو اعلیٰ، مثلا محدثین ہیں، انہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اور جب انسان جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے نا، اس میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں، سانپ اور بچھو بھی آ سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اسے کہتے ہیں خاطب اللیل، جو رات کو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے نا، اس میں سانپ اور بچھو لکڑی سب کچھ آ سکتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ لکڑی ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، دین کی حفاظت کے لیے محدثین نے جن لوگوں سے حدیثیں دی ہیں، پھر ان کے کردار کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے، اور کئی میل سفر کر کے گئے کسی محدث سے حدیث لینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنی جھولی کو گھوڑے کے سامنے پھیلائے ہوئے تاکہ اس گھوڑے کو اپنے پاس بلائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا اس کی جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی جھولی۔
میں وہیں سے واپس آ گیا کہ جب یہ ایک حیوان کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے تو یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو ان محدثین نے حدیث بیان کرنے والوں کے بارے میں بتایا فلاں آدمی جھوٹا تھا، فلاں آدمی اس طرح کا تھا، فلاں آدمی یہ تھا، وہ پورا ان کا ڈیٹا اور پورا ان کا زندگی کا جو گزر تھا اس کو بیان کیا ہے۔ اسے جرح تعدیل کی کتابوں میں وہ بیان پڑھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کی حفاظت کے لیے جو دین کا ایک بہت بڑا منبع اور مصدر اور مبع، اس کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ چاہتے ایک ایسی صورتیں ہیں جہاں انسان کو غیبت کرنے کی اجازت ہے اس کے مقاصد کے پیش نظر، لیکن اگر کوئی انسان صرف مجلس کو جمانے کے لیے یا اپنے عیش و قسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی بھائی کی دوسرے کے ہاں جا کر کردار کشی کرتا ہے، اس کی بیٹی کی کردار کشی کرتا ہے، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے۔ ہم نے اپنے بھائی سے رشتہ مانگا بیٹی کا، اس بیچارے کے اپنے حالات ہیں، اس نے معذرت کر دی کہ میں رشتہ نہیں دے سکتا، ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی کردار کشی کرتے ہیں اور اس کی بیٹی کی بھی کردار کشی کرتے ہیں۔ جب اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا ہے پھر ہم اور جگہ پہ بھی اس کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے، اتنا بڑا جرم ہے۔ یا ہم یہ پسند کرتے ہیں تو کوئی انسان اٹھے اور ہماری بہو بیٹی کے بارے میں اس طرح نشر کرے، دوسروں کو بیان کرتا پھر، یہ بہت بڑا جرم ہے، معاشرے کے ایک ناسور ہے جس پر ہم نے قابو پانا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس معاشرے میں جو فساد پھیلتا ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو گراوٹ آتی ہے اخلاقی لحاظ سے، اگر آپ اس کی ٹہم لگائیں گے اور اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو آخر میں جا کر یہ پتہ چلے گا کہ اس کی کردار کشی کرنے والا کو آدمی تیسرا تھا۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، خاص طور پہ ہماری خواتین، ہماری بہو بیٹیاں، مائیں بہنیں، وہ اس کو خاص طور پر اپنے نظر میں رکھیں کہ ہم جب کسی مجلس میں بیٹھیں تو کسی تیسرے شخص کی کردار کشی نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں تصدقنا، تم صدقہ خیرات کرتی رہا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جہنم میں عورتیں جل رہی ہیں۔ عورتیں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، ایک تکفر لعنت و تکفر العشیر، ایک تو لان تان بڑا کرتی ہو، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر پھٹکار ہو، تمہاری زبان پر لان تان بے ساختہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو، دوسری بہن کے پاس بیٹھ کر میرا خامد اس طرح کا ہے، میرا خامد اس طرح کا ہے، میرا خامد اس طرح کا ہے، خامد کی غیبتیں، خامد کی چغلیاں، کردار کشی شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ دو خصلتیں ہماری خواتین میں، فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے صدقہ خیرات کرتی رہا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کے بدلے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ بچو اس سے، یہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، کردار کشی کرنا بڑا سنگین جرم ہے، یہ لگائی بجھائی کرنا بہت جرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ دیں، یہ اپنے آپ پر بھی غور کر لیا کریں۔ وقتی طور پر ہماری بلے بلے تو ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا مجلسی آدمی ہے، یہ مجلس میں بیٹھ کر مجلس میں اکتاہٹ نہیں آنے دیتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا نتیجہ بڑا سنگین ہے۔ چغلی نہ کیجیے، غیبت نہ کیجیے، کسی کی کردار کشی نہ کیجیے، تو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ناسور سے محفوظ رکھے۔
اور اس لعنت سے ہمیں بچا کے رکھے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.